السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی پلس. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چاند صاحب. سر بہت بہت شکریہ جی ڈیجیٹل کو اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ بتائیے گا کہ جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو اتحادی راضی تھے، سارا خوش اسلوبی کے ساتھ سب کچھ چل رہا تھا. اچانک جب گورنمنٹ سے آپ لوگ نکلے تو پھر اتحادی کیوں ناراض ہو گئے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے تو سچی بات ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ کو اور اتحادیوں کو بٹھایا تھا اور کوشش کی تھی کہ ہم جو ہے اچھی ڈلیور کر سکیں اس حکومت میں اور نظام کو آگے لے کے چلیں، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں. لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا الیکشن کا. الیکشن کے لیے جو فری اینڈ فیئر ہونا تھا وہ ضروری تھا، اس میں کیئر ٹیکر ایک سیٹ اپ لگانا یا پروونشل گورنمنٹ سے اچھے طریقے سے لگانے، اور وہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے ایک پولیٹیکل سسٹم کو نقصان بھی ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس سسٹم کا حصہ ہے. جب سسٹم کو نقصان ہوگا، عدل انصاف نہیں ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، تو سب کا نقصان ہوگا، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں. تو پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ اس الیکشن پہ ان چیزوں پہ عوام کا اعتماد بحال ہو. بے شک ہم آپس میں لڑائیاں لڑیں، جو مرضی کریں، لیکن عوام پہ کا اعتماد ہونا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ کسی جماعت کے ساتھ بھی اس وقت کہنا قبل از وقت ہے. الیکشن میرا خیال اپنا اپنا لڑیں گے. الیکشن کے بعد اگر کسی سے اتحاد ہوگا تو ہوگا، اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوگا، اپنا پروگرام ہوگا. مشکل لگ رہا ہے اس وقت ہمارا نون لیگ کے ساتھ اتحاد. سر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو چوتھی بار جو ہے وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنا سکے گی؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور جو بھی وزیر اعظم بلاول صاحب بنے یا میاں صاحب بنے یا کوئی اور بنے تو ہم سمجھتے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں گے، قبول کریں گے. لیکن اگر ماحول سازگار نہیں ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگے، تو پھر عوام کا یقین اس کے اوپر نہیں آئے گا. سر یہ بتا دیجیے کہ کیا آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ سندھ کی اگلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں؟ یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، قبل از وقت باتیں ہیں، یہ الیکشن کے بعد فیصلے ہوں گے. سر پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحادی حکومت میں بلاول بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ بنا کر کیا مقاصد حاصل کی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل فیصلہ تھا بلاول صاحب کا میاں شہباز شریف کی کیبنٹ میں وزیر خارجہ بننا، اور اس پہ انہوں نے خود رجسٹ بھی کیا. لیکن پارٹی کی طرف سے پریشر تھا، سینئرز کی طرف سے، سی سی کی طرف سے، کہ آپ بنیں، آپ حکومت لیں. کیونکہ ایک تو ان کو تجربہ بھی ہو گیا ایک حکومت میں، نظام حکومت میں ان کا ایک نوجوان وزیر خارجہ کے طور پر. ملک جس طرح تنہائی کا شکار تھا، جو خارجہ پالیسی تھی، وہ دنیا میں جو میسیج انہوں نے دینا تھا ایک نوجوان کے طور پہ، وہ بی شہید کے بیٹے ہونے کی ناطے، بھٹو کا نواسہ ہونے کی، دنیا نے سنا ان کو. تو اس لیے پھر انہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں قربانی دی ہے. یہ کوئی پولیٹیکلی پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا، اس کا نقصان ہوا، لیکن یہ قربانی تھی. سر میرا آپ سے لاسٹ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ انتخابات سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے، یا کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے انتخابات سے گھبرا رہی ہیں، کمپین نہیں کر رہی؟ اور سر ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی بلے کے انتخابی نشان کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے گی؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی تو الیکشن مانگ رہی ہے، اور کوئی جماعت تو مانگ رہی ہے. ہم خوفزدہ ہوتے تو ہم الیکشن مانگتے کیوں؟ اور فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں. جو بھاگ رہی ہیں یہ سوال ان سے کریں، جو بھاگ رہے ہیں. ہم نہیں بھاگ رہے کسی سے. سر اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے، مطلب جنوری میں الیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں جو ہے وہ موسم ٹھیک نہیں ہوتا تو الیکشن کو آگے کر دیجیے. اگر ڈیلے ہوتا ہے الیکشن تو کیا پیپلز پارٹی، کیونکہ نیب بخاری صاحب نے کہا کہ ہم دھرنا یا احتجاج بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، یہ پارٹی فیصلہ کرے گی. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، ابھی حالات اس نیج پر نہیں گئے. لیکن میرے خیال میں پولیٹیکل فورسز کو پھر اکٹھا ہو کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. کسی ایک پارٹی کو نہیں، سب پارٹیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. سر شارٹلی کمنٹ کر دیجیے گا کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ آنے والا ہے، کیا اس کے بعد میاں صاحب کی نیلی اور ترین صاحب کی نیلی کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں بطور سینئر سیاستدان؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمان کے بارے میں جو فاضل عدلیہ کے جو ججز کے جو بیان ہیں وہ ایک حوصلہ افزا ہیں، اور میرے خیال میں وہ پارلیمان کو ایک حق دینا کہ قانون سازی ان کا حق ہے. میں تو اس پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سپریم کورٹ کی عزت پڑے گی.